اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صباحت مغل اور میرا آج کا عنوان ہے شان رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین محترم، میں آج آپ کو شان رسالت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ خدا وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں فضائل تو بیان فرما رہا ہے اپنے رسول کے، لیکن بیان کرنا چاہتا ہے اپنا، کہ میں وہی ہوں کہ جس نے ایک رسول کو بھیجا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس قدر پروردگار عالم کی نگاہ وحی کے انتخاب میں ہے کہ اگر وہ اپنا تعارف بھی کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنا تعارف اس نبی کے وسیلے سے کروا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ سورہ جمعہ میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا سورہ جمعہ میں؟ پہلے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، اور پھر بتایا کہ خدا کون ہے، جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ نے اپنی 5 صفات بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفات مالک، دوسری قدوس، تیسری عزیز، چوتھی حکیم، اور پانچویں کیا کہ محمد کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ خدا نے اپنا تعارف کروایا پنجتنی صفات کے ذریعے سے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے تعارف کے لیے مالک ہونا کافی نہیں ہے، قدوس ہونا کافی نہیں ہے، عزیز ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ میں اپنا تعارف اس ذریعے سے کرواؤں گا کہ جس کے لیے میں نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس کے نور کو خلق فرمایا۔ معلوم ہوا کہ خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو خدا کبھی پہچانا نہ جاتا۔ اس نے اس نور کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے، اور کائنات کو بنایا اس نور کی معرفت کے لیے۔ تو سامعین محترم، یہی سبب ہے کہ جب اس نے کائنات کے مقصد تخلیق کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا، ہم نے نہیں خلق کیا جنات کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ یہ تھا اس کا مطالبہ کہ تم خلق ہوئے ہو میری عبادت کے لیے، لیکن یہ ایسا رسول ہے کہ اس کی عبادت خدا کے مطالبے سے بڑھ گئی۔ پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، میرے حبیب عبادت کو کم کر دو، میرے حبیب عبادت کو کم کر دو۔ یہ اس لیے کہا کہ اے رسول، تم منزل معرفت کے لیے خلق ہوا ہے۔ اگر سجدے اس کے مطالبے سے بڑھ نہ جاتے تو وہ کبھی عبادت کم کرنے کو نہ کہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے ایسا خاندان چھوڑا کہ جس کی عبادت بھی اللہ کے مطالبے سے بڑھ گئی۔ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرمایا، جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے استعمال سے بچ جائے اس کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دو۔ دیکھیے، سارا مال خدا نہیں مانگ رہا، بچت کا کچھ حصہ۔ اور اگر پیغمبر کا خاندان اپنے حصے کی ساری روٹیاں اٹھا کر دے دے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا مطالبہ کم تھا اور جو انہوں نے دیا وہ زیادہ تھا۔ جب کبھی عبادت مقصد کمال پر پہنچی اور پھر اس کا سجدہ جس کے سجدوں پر مسجود بنا، وہ سب سے پہلا سجدہ کہ جسے اس نے اول العابدین کہا، اس رسول خدا کا سجدہ۔ اور جب سجدوں کو طول ہو تو کہے کہ
عبادت کو کم کر دے، عبادت کو گھٹا دے، لیکن چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جب اسی رسول کی پشت پر نواسا بیٹھ گیا تو جو کل تک کہتا تھا کہ گھٹا دے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا دے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، یہ بشر تو ہے مگر وحی والا بشر ہے، اس کے ہر عمل پر خدا کی وحی کے پہرے ہیں۔ اگر اس کی چاہت کا ذکر کیا تو فرمایا تم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں۔ اس کے قول کا ذکر کیا تو فرمایا آپ نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں تو سمجھو کہ خدا بولا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کریں تو سمجھو کہ خدا نے کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو سمجھو کہ خدا نے چاہا، کیونکہ ان کی چاہت خدا کی چاہت ہے۔ تو سامعین محترم، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ جن کا خدا رحمان اور رحیم ہو، جن کا رسول رحمت للعالمین ہو، اس کی امت میں فساد کیسے آ سکتا ہے؟ جو ایسا مجسمہ رحمت ہو کہ اگر کسی گلی سے گزرے اور کوئی معرفت رسول نہ رکھتی ہوئی عورت اس پر کوڑا پھینکے تو چشم فلک نے دیکھا کہ اگر وہ نہیں رکی تو رسول خدا نے بھی گلی نہیں بدلی، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میں نے راستہ بدل لیا تو اللہ کو اس عورت کے سمجھانے کے لیے کوئی اور نبی بھیجنا پڑے گا۔ میں منزل ہدایت پر آیا ہوں، مجھے بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نہیں، مجھے کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں۔ تو سامعین محترم، رسول خدا کافروں کو قتل نہیں کرتے، کفر کو قتل کرتے ہیں۔ کہ تسلسل ملے گا کب؟ میدان جنگ ہے، تلواروں پر تلواریں پڑ رہی ہیں۔ مولا علی کا وار ہوا، کافر کے ہاتھ سے تلوار گری اور وہ مرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ موت کے خوف نے اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ وہ زمین پر کانپ رہا تھا کہ کچھ دیر گزری اور حیران ہوا کہ ابھی تک مجھے قتل کیوں نہیں کیا گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ رسول خدا کا وارث ٹہل رہا ہے۔ دونوں آنکھیں کھول کر پوچھتا ہے، آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ یا علی، آپ تو بڑے کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ ہے کافر لیکن علی کو بھی پہچانتا ہے۔ کہا کہ مجھے اپنی تلوار دے دو۔ تو سامعین محترم، کائنات کا پہلا اور آخری سخی ہے ہمارے مولا علی علیہ السلام، کہ جنہوں نے قتل کا ارادہ رکھنے والے دشمن کو ہتھیار خیرات میں دے دیا اور مطمئن ہو کر کھڑے رہے۔ کہا کہ یا علی، آپ ڈرے نہیں؟ مولا علی نے فرمایا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مجاہد کی تعریف یہ بتائی ہے کہ انسان موت سے بھاگتا ہے اور موت مجاہد سے بھاگتی ہے۔ کہا کہ کس کے اعتماد پر نہیں ڈرے؟ فرمایا بچانے والے کے اعتماد پر۔ کہا اتنا بھروسہ اپنے خدا پر؟ یہ کہتے ہی تلوار پھینک کر کہتا ہے کلمہ پڑھائیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تسلسل کار رسالت ہے۔ علی نے بھی کافر کو چھوڑ دیا اور کفر کو قتل کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ صرف اس خاندان کا کارنامہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ساتھ، جنہوں نے اپنی گفتار کے ساتھ، جنہوں نے اپنی سیرت کے ساتھ اور جنہوں نے اپنی گفتگو کے ساتھ ایسے ایسے کلمات کہے کہ اگر کائنات میں اپنے روزمرہ معاملات میں ہم ان فکروں کو شامل کریں تو نہ فساد ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنگ ہو سکتی ہے۔ مثلاً امام حسین علیہ السلام کا ایک فکرہ ہے کہ میں پہل نہیں کروں گا۔ اگر دنیا اسے اپنا لے اور ہر کوئی یہی سوچے کہ میں پہل نہیں کروں گا تو جھگڑا نہیں ہو سکتا، فساد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سلسلہ آگے بڑھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام آیا۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس اس خنجر کو رکھا جائے امانت کے طور پر جس سے میرے بابا کو قتل کیا گیا تو میں اس کی بھی حفاظت کروں گا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اولاد کے کردار میں بھی وہی جھلک نظر آئی۔ یہ اول مخلوق، یہ رحمت کل، یہ گنتی کا پہلا عدد، یہ وجہ تخلیق کائنات، جس کا کردار اگر سمٹے تو ایک میں نظر آئے اور اگر بکھرے تو 14 نوروں میں تقسیم ہو جائے، جس کی تربیت حیا کا نام فاطمہ ہو، جس کے شاگرد کا نام علی ہو، جس کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہو، تو وہ کس شان کا رسول ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔